پہ قمر صاحب، پاکستان میں اور ادارے محکمے جو بھی جس طرح سے رول پلے کر رہے ہیں، میڈیا کا آپ کو کس طرح سے رول نظر آتا ہے کہ میڈیا کی کوئی ڈائریکشن ہے، کوئی رول مثبت پلے کر رہا ہے؟ عارف صاحب، آپ نے جس طرح کے موضوعات کا انتخاب کیا ہوا ہے نا، اصل مطلب میں خود احتسابی بھی تو ہونی چاہیے نا۔ یہ موضوعات، یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ ان موضوعات کو دیکھنے والے، سننے والے یہ بہت کم لوگ ہیں، اور اس میں سننے والوں کا یا دیکھنے والوں کا قصور نہیں ہے، ہاں، ہمارا مائنڈ ہے، ہماری ہسٹری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی بجلی کی، کہ میرے پاس چوائس ہی کوئی نہیں، کہ میرے پاس ایک لیسکو ہے، میں نے اسی سے لینی ہے بجلی۔ اب عام آدمی جو ہے اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، سارا میڈیا ایک طرح کا ہی ہے، یعنی میڈیا جو بھی ہے نا، وہ آپ پرنٹ لے لیں، الیکٹرانک لے لیں، میڈیا نے آپ کو چوائس ہی نہیں دی، آپ کو اچھا شعر سنایا ہی نہیں، وہ آپ کے اندر شعری ذوق کیسے پیدا ہوگا، آپ کے اندر وہ حس کیسے بیدار ہوگی جب آپ چیزیں یہ تو اب کام میڈیا ماسٹرز کا ہے نا، کہ وہ لوگوں کو کے اندر تخلیقی صلاحیتیں، کریٹیکل تھنکنگ پیدا کریں، لوگوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں، اور تاکہ عام آدمی مسائل کو حقائق کی نظر سے دیکھے، وہ جذباتیت میں نہ پڑے۔ ہمارے ہاں پوری سوسائٹی جذباتیت کا شکار ہے، مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہے، مذہبیت کا شکار ہے۔ کیوں ہے کہ ہمارے میڈیا نے وہ سارا کچھ اسی طرح سیل کیا ہے۔ جب آپ نے کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہی نہیں کی، آپ کہتے ہیں کہ جی میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ ووٹ دو، حکومت دو، میں 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا۔ میڈیا نے پروموٹ کیا اس کو، عام آدمی کو تو بڑا خوشگوار لگا، یار 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی، چلیں ساری نہ ہو یادی بھی ہوگی تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے کریٹیکل تھنکنگ کو اگر فروغ دیا ہوتا، آپ کی ڈیبیٹس، آپ کے مکالمے، آپ کے پروگراموں میں یہ موضوعات ہوتے تو عام آدمی سنتا کہ یہ جو بات کر رہا ہے، کیا اس انوائرمنٹ کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس ماحول کے اندر کیا پاسبل ہے کہ 90 دن میں آپ کرپشن ختم کر دو، اور کیا اس موجودہ سسٹم کے اندر کرپشن 100% ختم ہو سکتی ہے؟ وہ جب یہ سوچے گا تو پھر وہ کہے گا کہ نہیں، یہ مجھے ایکسپلائٹ کر رہا ہے بندہ۔ پچھلے پروگرام میں ہم بات کی تھی کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے، اور اس سے ایک کمپٹیشن ہوگا، بڑھ چڑھ کے ادارے جو ہے، محکمے جو ہیں، یا جو بھی کوئی یونٹ ہیں وہ کام کریں گے۔ اب پرائیویٹائزیشن کی حد تک تو جو چینلز ہیں ان کو آزادی ہے، میڈیا کے ادارے آزاد ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے باوجود بھی میڈیا کے جو آرگنائزیشنز ہیں، ادارے ہیں، ان میں وہ بہتری ہمیں نظر نہیں آتی۔ کمپٹیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہ سارے صرف اور صرف سیاست کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ سیاست پوری دنیا میں مطلب زیادہ سپیس لیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پوری سوسائٹی اس سے متاثر ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن بات یہ کہ جو ایک تعمیری سوچ ہے وہ میڈیا کے اندر، جس کی بات آپ نے بھی کی، اشارہ کیا، وہ نظر نہیں آتی۔ مطلب میڈیا کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکیں کہ اس میں غیر جانبداری کا عنصر اچھا ہے، انالیسس بہت اچھا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جو ایک ہم کہتے ہیں کہ تعمیری سوچ پیدا کرنے کا کوئی پروگرام، یا اچھے شعر کا آپ نے حوالہ دیا یا بات کی، اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ کمپٹیشن میں بھی آ کے پاکستان کی جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں اس طرح سے اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ اس کو میں ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں، میڈیا کی پوری اس کو بدقسمتی سے مجھے انڈسٹری کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ اس بات سے اتفاق تو کرتے ہیں؟ میں اس پہ 100% متفق ہوں، لیکن اس کی ریزننگ کیا ہے اس پہ میرا نقطہ نظر منفرد ہے ایسے ہی بالکل۔ میڈیا فلاپ ہے اس وقت، جو اس کی ذمہ داری ہے یا جو اس سے توقع کی جا رہی ہے وہ نہیں پوری کر رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈیا کے اسٹوڈنٹس کو جو پڑھایا جاتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ جب آپ نے مجھے یہ بات سمجھایا ہے کہ اب میں ریاست کا چوتھا ستون ہوں، تو ریاست ایک طاقت کا نام ہے، اختیار کا نام ہے، پاور کا نام ہے۔ ریاست قوت نافذہ ہے جو اس نے نافذ کر دینی ہے۔ اب اس قوت نافذہ کا میں چوتھا پلر ہوں، ٹھیک ہے؟ جب میں چوتھا پلر ہوں گا تو میں اس قوت کو، اس اختیار کو حاصل کرنے کی دوڑ میں شریک ہوں گا، جس طرح باقی پلر شریک ہیں۔
جس طرح پولیٹیکل پارٹیز شریک ہیں، حکومت جس طرح ہے، عدلیہ ہے، مقننہ ہے، اسی طرح میں شریک ہوں گا۔ جب میں اقتدار کی لسٹ کا شکار ہو کر اس کے حصول کی کوشش کروں گا تو پھر یہ میرے اخلاقی معاملات جو ہیں وہ ان سے مجھے صرف نظر کرنا پڑے گا، کیونکہ میرا گول وہ بن جائے گا۔ میں ہر قیمت پر حکومت چاہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں خبر لگاؤں اور تہس نہس کر دوں اس کے نتیجے میں۔ میں نے کہہ دیا کہ یہ کرپٹ ہے تو یہ فیصلہ ہے کہ وہ کرپٹ ہے، ظاہر ہے کیونکہ میں اختیار رکھتا ہوں نا، میں ایک پلر ہوں ریاست کا، تو میرے پاس اختیار ہے کہ میں آپ کی کردار کشی کر دوں، میرے پاس اختیار ہے کہ میں آپ کو پروموٹ کر دوں۔ میرے خیال میں میڈیا کا یہ بنیادی کام ہے ہی نہیں، میڈیا ریاست کا چوتھا ستون نہیں ہے، میڈیا بنیادی طور پر سماج کا ادارہ ہے۔ سماج کا ادارہ ہے۔ اگر میڈیا اپنے آپ کو سماج کا ادارہ سمجھے تو سب سے پہلی جو یہ سارا آپ کا سارا کینوس ہی الٹ ہو جائے گا۔ جب آپ سماج کے ادارے کے طور پر بیہیو کریں گے تو پھر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے جن کا ذکر آپ نے کیا، پھر آپ تعمیری سوچ کو پروموٹ کریں گے، پھر آپ کے اندر غیر جانبداری کا عنصر بھی نظر آئے گا کیونکہ آپ اس ریس میں شریک نہیں ہو۔ اب یہ جو جتنی بھی ہو رہی ہے اس وقت، اب یہ آئے دن یہ آزادی صحافت خطرے میں پڑ گئی جناب، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، صحافیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی، یہ ہو رہا ہے وہ، بھئی یہ سارا کچھ ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جب آپ اقتدار کی دوڑ میں شریک ہو تو پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ کیوں نہ ہونا چاہیے؟ آپ بھی تو ایک سٹیک ہولڈر ہو نا، چوتھا ستون ہو، تو اگر تیسرے کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، ویسے قمر صاحب ہم اگر تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیں، عمران کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا میڈیا میاں نواز شریف کی نون لیگ کی کردار کشی کر رہا تھا۔ آپ پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ شامل کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا میڈیا نے جو اتنی ضرورت نہیں تھی۔ اور عمران کا امیج بلڈنگ، اس کو صادق امین بنایا جا رہا تھا، وہ ایک تعمیری دور تھا، عمران کو بنایا جا رہا تھا، اور پورا میڈیا اس طرح سے۔ اور یہ تاثر کسی حد تک ہے بھی کہ پاکستان میں میڈیا بھی آزاد نہیں ہے، آزادی خطرے میں۔ کیا یہ واقعتاً صحیح بات نہیں ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے، کنٹرول ہے، ایک خاص ڈائریکشن پہ میڈیا کو لگا دیا جاتا ہے؟ اس میں دو طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے، جو اشتہارات آپ کو ملنے ہیں، جو نوازا جانا ہے، ایک تو ہے نا آن ریکارڈ ہے، ایک ہڈن طریقے سے بھی آپ کو نوازا جاتا ہے، تو ایک تو وہ طریقہ ہے، اور دوسرا ایک طرف ڈنڈا رکھا ہوا ہے، یعنی یہ پیسے ہیں اور ڈنڈا ہے، دونوں چیزیں میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس کی بنیادی سبب، پھر میں اسی بات پہ آؤں گا، بنیادی سبب کیا ہے؟ بنیادی سبب یہ ہے کہ میڈیا کو برائب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، میڈیا کو خریدا جاتا ہے، اچھا، میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ میڈیا یہ سارا کچھ ہونا چاہتا ہے، میڈیا برائب ہونا چاہتا ہے، میڈیا کنٹرول ہونا چاہتا ہے۔ یہ تو اگر کوئی نہیں ہونا چاہتا تو پھر اس کو کوئی برائب کر نہیں سکتا، خرید نہیں سکتا۔ یہاں تو پرابلم اب وہ میڈیا ہاؤسز یا وہ صحافی فیس کر رہے ہیں جن کو کوئی خرید نہیں رہا، جن کی قیمت کوئی نہیں لگا رہا، جن کو کوئی برائب۔ اس کی ریزن میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ریزن یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ عمران پروجیکٹ جس وقت آ رہا تھا اور یہ ہو رہا تھا سارا کچھ، تو میڈیا نے ایسا کیا۔ بھائی میڈیا کیوں نہ کرتا؟ میڈیا نے اقتدار لینا تھا نا، حکومت لینی تھی۔ اب جن لوگوں نے حکومت دینی تھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں، آپ اس ڈائریکشن پہ آ جائیں، آپ کو ملے گا، تو انہوں نے نوازا بھی ان کو۔ اب دیکھیں کہ جن میڈیا ہاؤسز نے یا جن صحافیوں نے عمران خان کی تعمیر و ترقی، فلاح و بہبود، اس کی پرورش، نشو و نما میں جتنا کردار ادا کیا اسے ڈبل انہوں نے وصول کیا، ہر لحاظ سے، شہرت بھی کمائی، پیسہ بھی کمایا، سب کچھ انجوائے کیا انہوں نے۔ تو یہ بیسیکلی وہی بات ہوئی نا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو سماج کا آرگن نہیں سمجھا۔ لیکن قمر صاحب اس جو منفی پہلو ہے خریدے جانے کا وہ تو ہے، دوسرا پہلو جس پہ میں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ تھریٹ بھی ہے، ڈنڈا بھی ہے ساتھ۔ اگر آپ ان کی ڈائریکشن پہ نہیں چلتے، بہت سارے صحافی جو اس ڈائریکشن پہ نہیں چلے ان کے ساتھ یقیناً وہ سلوک بھی کیا گیا جو ناقابل بیان ہے، ناقابل برداشت تھا ان کے لیے، اور ان لوگوں نے بھگتا۔ تو اصل جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ آپ پہلے تو کوشش کرتے ہیں برائب کرنے کی، آپ نے ذاتی پیسہ تو نہیں نہ دینا، گورنمنٹ کے
جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، تو آپ نے اس کو پہلے تو کوشش کرنی ہے برائب کرنے کی. اگر کوئی برائب نہیں ہوتا، آپ کی ڈائریکشن پہ نہیں چلتا، تو پھر آپ نے اس کو تشدد کا یہ جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ میڈیا کے اندر یہ پرابلم ہے کہ میڈیا برائب ہونا چاہتا ہے، ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ کیا، صحافیوں نے مفادات بھی لیے، میڈیا ہاؤسز نے بھی لیا، تو میں دوسری سائڈ کو بیل آؤٹ نہیں کر رہا کہ وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. وہ ظاہر ہے جب ادھر سے پرابلم ہے تو ادھر سے بھی ہے. انہوں نے، وہ بھی تو اقتدار کے کھلاڑی ہے نا. اب کی اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ کیا پچھلے 4-5 سال میں، وہ اقتدار کے اصول کے لیے کیا نا سارا کچھ، کہ پاور ہمارے پاس رہے، ہمارا کٹ پتلی پرائم منسٹر ہو، ہم اس کو اپنی مرضی کے ساتھ چلائیں، ہم بنائیں. تو انہوں نے پھر جو ٹول ان کو چاہیے تھا اس کے لیے اس کو استعمال کیا انہوں نے. جو پھر سیدھے طریقے سے نہیں آیا، جو برائب ہو کے نہیں آیا، جو ریکویسٹ سے نہیں آیا، اس کو پھر فرمان سے لایا گیا. اور پھر یعنی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو لوگ کل تک عمران کو صادق امین اور خلیفہ بنا کے پیش کر رہے تھے، آج وہ بڑے آرام سے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں. نہیں سائیڈ پہ نہیں ہوئے، سائیڈ پہ نہیں ہوئے، اب وہ دوسروں کو صادق امین کرنے لگے. جو مطلب یہی تو پرابلم ہے. آپ اپنے آپ کو اب آپ بڑے بڑے دانشور تجزیہ کار ٹی وی چینل پہ آپ دیکھ لیں، وہ جتنے رطب اللسان تھے وہ عمران خان کی تعریف میں، آج اتنے وہ دوسروں کی تعریف میں. وہ بالکل وہ ڈائریکشن چینج کر لی، سائیڈ ہو گیا. حالانکہ الزام یو ٹرن کا عمران خان پہ لگاتے ہیں، یو ٹرن تو میڈیا نے لیا سب سے بڑا، دانشوروں نے. اور اس کے بعد اچھا اب آتے ہیں حل کیا ہے. حل بھی جس طرح میں نے کہا کہ دونوں سائڈوں پہ پرابلم ہے، میڈیا کے بھی، اور میڈیا کو جو طاقتیں برائب کرتی ہیں یا کنٹرول کرتی ہیں، یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بات، دونوں سائڈوں کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. میڈیا کو اپنا قبلہ اس طرح درست کرنا ہوگا کہ دیکھ لیں انجام بالآخر کہ آپ رسوا ہوتے ہیں جب آپ کسی اس سے بھی کوئی لانگ ٹرم آپ کو کوئی اس طرح کے بینیفٹ نہیں ملتے کہ آپ تاریخ میں امر ہو جائیں. آپ تاریخ میں ایک سیاہ دھبے کے طور پہ یاد رکھے جاؤ گے. اگر آپ نے تاریخ میں امر ہونا ہے، زندہ رہنا ہے، تو آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، آپ کو اپنا سماجی کردار ادا کرنا اور اپنے علم، شعور اور ضمیر کے مطابق بولنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جو پریکٹسز کر کے اب یہ سارا کچھ اوپن سیکرٹ ہے، اس پہ کیا بات کریں. اب ہمیں بھی پیچھے ہٹنا ہوگا، ہمیں بھی لوگوں کو سپیس دینی ہوگی کہ وہ بولیں، وہ لکھیں، اور اپنی مرضی کے ساتھ، آزاد دل کے ساتھ جو کچھ کریں. یہ ہونا ہے بالآخر. آپ عزت کے ساتھ کر دیں گے تو آپ کی بھی عزت رہ جائے گی، ادروائز ہو تو جانا ہے، کیونکہ یہ ایک جو ارتقاء کا سفر ہے یہ جاری رہتا ہے. اور جس ڈائریکشن پہ ہم چل رہے ہیں زیادہ دیر نہیں چلے گا، اس کا کرنا پڑے گا. اور میڈیا کو بھی خاص طور پر، دوسرے میڈیا کے اندر سکل کا پرابلم ہے، اہلیت کا پرابلم ہے، شعور کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. ڈگریاں تو آ گئی ہیں لیکن شعور کا پرابلم ہے. یہ بھی جب جتنی یہ آپ میڈیا کو آپ آزاد کریں گے، وہ سماجی کردار ادا کرے گا، وہ اچھی چیزیں لے کے آئے گا، پھر وہ اپنے کمپٹیشن میں لوگوں کو آگے لے کے آئے گا. تو یہ بھی ایک آٹو پروسیس ہے جو اس کے نتیجے میں خود میڈیا کے اندر بہتری آئے گی، خود احتسابی ہوگی، میڈیا کے اندر مکالمہ جنریٹ ہوگا. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب میڈیا خود کو بھی اقتدار کی ریس سے الگ کرے گا، اور جو اس کو انوالو کرتے ہیں وہ بھی اپنی کوئی لائن متعین کریں گے کہ ہم نے ادھر رہنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے، تو اسی طرح سیاستدانوں کو بھی کہیں کہ وہ بھی ان کو مداخلت کی دعوت نہ دیں. یہ دونوں سائڈوں سے